يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ السلام علیکم اسلامک ڈائریز کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، خواہ وہ کوئی بھی مخلوق ہو۔ اس کے پیدا کرنے کے پیچھے کئی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس مخلوق کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مینڈک۔ مینڈک کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خصوصیات سے نوازا ہے کہ جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مینڈک کو اللہ نے کیوں پیدا کیا اور اس کو پیدا کرنے میں کیا حکمتیں ہیں۔ حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، اسلام میں مینڈک مارنا کیسا ہے، اور سائنس مینڈک کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے جو نہایت ہی دلچسپ ہیں۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں، اللہ پاک کی تخلیق کردہ یہ مخلوق بظاہر چھوٹی ہے مگر اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ زیر ضمیر نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوڑوں کا شکار کر کے زندہ رہتا ہے، جبکہ اس کے جسم میں ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو زمین کو زرخیز کرنے کا کام کرتے ہیں۔ مینڈک تقریباً دنیا کے تمام ممالک میں پایا جاتا ہے۔ اس کا تعلق ایمفیبینز سے ہے۔ دنیا میں تقریباً 88% ایمفیبینز مینڈک ہیں۔ بارشوں کے مہینے میں پاکستان بھر میں مینڈک نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں مینڈکوں کی کوئی 300 اقسام پائی جاتی ہیں۔ مینڈکوں کی بعض اقسام زہریلی بھی ہیں۔ ان کے زہر کو قدیم انسان تیروں پر لگا کر جنگوں میں استعمال کرتے تھے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ تمام مینڈک سبز نہیں ہوتے۔ کچھ مینڈک سرخ، نیلے، نارنجی، پیلے اور جامنی رنگ کے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ مینڈک دھبوں یا دھاریوں والے بھی ہوتے ہیں۔ مینڈک کی رنگت اس کے ماحول میں گھل مل کر زندہ رہنے میں مدد دیتی ہے۔ مینڈک کو پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اسے اپنے جلد کے ذریعے جذب کر لیتے ہیں۔ مینڈک کی ابھری ہوئی آنکھیں اسے سامنے، اطراف اور جزوی طور پر پیچھے دیکھنے کی اجازت دیتی ہیں۔ اس کے سر پر آنکھوں کی پوزیشن انہیں تقریباً 180 ڈگری کا اینگل فراہم کرتی ہیں۔ اس کی آنکھوں کا نائٹ ویژن مینڈک کو بغیر حرکت کیے اندھیرے میں آسانی سے شکار کرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ یہ بات بھی انتہائی حیران کن ہے کہ تمام مینڈک کود نہیں سکتے، بلکہ زیادہ تر لمبی ٹانگ والے مینڈک اپنے جسم کی لمبائی سے 20 گنا زائد کے فاصلے تک چھلانگ لگا سکتے ہیں، اور جن کی پچھلی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں وہ رینگ سکتے ہیں یا پھر چل سکتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق معلوم ہوا کہ ایک مینڈک 4 سے 10 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم آپ کو مینڈک کے حوالے سے مزید دلچسپ معلومات بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کی روح سے مینڈک کو مارنا کیسا ہے۔ تو یاد رہے کہ اسلام میں مینڈک کو مارنا یا قتل کر دینا حرام ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے جس کے مطابق مینڈک کو کسی بھی مقصد کے لیے مارنا جائز نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی دوائی میں مینڈک ڈالنے کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکیم کو مینڈک کو قتل کرنے یا مارنے سے منع فرما دیا۔ بوقت ضرورت بھی اس کو مارنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی حدیث کی روشنی میں علماء کہتے ہیں کہ مینڈک کو طبی مقاصد کے لیے بھی مارنا حرام ہے، جبکہ بعض اسلامک اسکالرز نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ گھروں میں پائے جانے والے مینڈک کو بھی مارنا گناہ ہے۔ دوستو، مینڈک کے حوالے سے ایک اور اہم حدیث بھی آپ کے سامنے رکھتے چلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مینڈک کو مت مارو، یہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی مینڈک جو ٹر ٹر کی آواز نکالتا ہے
دراصل وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ پر غور کریں تو واضح طور پر یہ حکم آیا ہے کہ مینڈک کو مارنا یا قتل کرنا کسی صورت جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مینڈک کے حوالے سے ایک تاریخی واقعہ بھی ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو مینڈک بھی ان جانوروں میں شامل تھا جو اپنی استطاعت کے مطابق پانی لا لا کر آگ پر ڈال رہے تھے۔ اس بارے میں تاریخی کتب میں آتا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو اس وقت یہ واقعہ کرۂ ارض کا ایک برا ترین واقعہ تصور کیا گیا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرند پرند، جن و انس سب کے درمیان ہوا۔ اس موقع پر چونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا تو چونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کو حق بجانب قرار دیا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تو مینڈک بھاگا بھاگا قریب ایک دریا میں پہنچا اور منہ میں پانی کے چند قطرے ڈال کر واپس لوٹنے لگا تو دریا نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، تو ہر روز پانی پینے دریا میں آتا ہے، لیکن آج پانی پینے کے بجائے اپنے منہ میں پانی بھر کر جا رہا ہے، آخر کیا ماجرا ہے؟ جس پر مینڈک نے کہا، نمرود نے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا ہے، میں یہ پانی اسی آگ پر ڈالنے جا رہا ہوں تاکہ وہ بجھ جائے۔ گو کہ اس پانی سے آگ بجھنے والی نہیں تھی، لیکن مینڈک کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا یہ انداز اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اسے مارنے یا قتل کرنے کو حرام قرار دے دیا۔ پیارے بھائیوں، ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں 1980 سے آج تک مینڈک کی 30 اقسام ناپید ہو چکی ہے۔ مینڈک کی مختلف اقسام اپنی جسامت، رنگ، نسل و شکل و صورت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں۔ امریکہ میں زیادہ تر ٹری فراگ پائے جاتے ہیں جو 1 انچ سے زیادہ لمبے نہیں ہوتے۔ مینڈکوں کی ایک اور قسم لیپرڈ فراگ لمبائی میں 2 سے 4 انچ لمبے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مینڈک کی ایک اور قسم بل فراگ 8 انچ تک لمبا ہوتا ہے، جبکہ اس کی ٹانگوں کی لمبائی 10 انچ تک ہو سکتی ہے۔ ان کا شمار دنیا کے سب سے بڑے مینڈکوں میں ہوتا ہے۔ شمالی ممالک میں موسم سرما کے آغاز سے ہی کچھ اقسام کے مینڈک تالاب کی تہہ میں گاڑھے یا کیچڑ میں روپوش ہو جاتے ہیں۔ تمام موسم سرما وہاں سوئے رہتے ہیں۔ اس عمل کو سرمائی نیند کہتے ہیں۔ شدید سردی میں جوڑوں اور تالابوں کا پانی مکمل طور پر نہیں جمتا، بلکہ سطح کے نیچے اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے، اس لیے مینڈکوں کو سردی میں جم جانے کا خدشہ نہیں ہوتا۔ مینڈک کی آنکھیں اس کے سر کے بالکل اوپر ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ پانی میں چھپے رہنے کے باوجود سطح سے اوپر دیکھ سکتا ہے۔ اسی خصوصیات کی بنا پر مینڈک اپنے شکاریوں کے خطرے سے آگاہ رہتے ہیں۔ مینڈک کی ایک قسم سالٹ مینڈک دنیا کا سب سے زہریلا مینڈک کہلاتا ہے۔ دوستوں، 2 انچ کے اس چھوٹے سے مینڈک کی جلد سے نیورو ٹاکسن زہر خارج ہوتا ہے، جس کی ایک خوراک 10 سے 20 افراد کو صرف 3 منٹ میں ہارٹ اٹیک سے ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ انڈیانا اسٹیٹ یونیورسٹی کے مطابق مینڈک کے زہر میں کینسر سے لڑنے اور درد کو دور کرنے والے اجزاء موجود ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے لیے براہ راست زہر کو استعمال کیا جائے۔ تاہم اتنی امید ضرور ہے کہ اس سے مؤثر دوا بنائی جا سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس زہریلے مینڈک کی بقا کو خطرات لاحق ہیں، کیونکہ قدرتی مسکن، زرعی کیمیکلز اور انسانی سرگرمیوں نے ان کے قدرتی ماحول کو برباد کر دیا ہے۔ عام طور پر مینڈک کولمبیا کے بارانی جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ اس کا رنگ پیلا یا شوخ پیلا ہو سکتا ہے۔ جتنا پیلا مینڈک ہوگا وہ اتنا ہی زہریلا ہوگا۔ اگر کوئی شخص دستانے کے بغیر چند سیکنڈ ہی اس کو ہاتھ میں رکھ لے تو یہ جلد سے زہر کو خارج کرتا ہے، جو انسانی کھال میں جذب ہو جاتا ہے اور اعصاب کو منجمد کر کے دل کی دھڑکن کو روک دیتا ہے، یعنی صرف چھونے سے ہی انسان کو ہلاک کر سکتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق مینڈک کے زہر کا ایک قطرہ لے کر رکھا جائے تو وہ 2 سال بعد بھی اتنا ہی ہلاکت خیز ہو سکتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو، اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل اسلامک ڈائریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں
تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔